اس سے پہلے آپ نے زکوٰۃ کا وہ فارمولہ سماعت کیا جس سے آپ کافی حد تک ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ باوجود اس کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں عوام کا کنفیوژن رہتا ہی ہے کہ کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک مختصر فہرست دیتا ہوں ان چیزوں کی جس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کا آپ کو کنفیوژن نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ چیزیں آپ کے پاس ہے، آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا ہے، اس کو استعمال کرتے رہے، آپ زکوٰۃ کے مکلف نہیں ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے مکانات اور زمین، مکان کے تعلق سے ہر آدمی کنفیوژن ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ تو مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مکان چاہے 100 مکان ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ مکانات جو ہے وہ اس کے استعمال کی چیزوں میں سے۔ اب رہتا ہے آدمی ایک ہی مکان میں، لیکن دوسرے مکانات وہ بھی تو ایک ضرورت کے قبیل سے ہے، اس لیے مکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب وہ مکان چاہے اس کے پڑے رہے ہو یا مکان اس نے کرائے پر دیے ہو، رینٹ پر دیے ہو، تب بھی مکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کا مکانات کا مستقل کاروبار ہے، بزنس ہے، جیسا کہ ایک بلڈر ہوتا ہے، تو یہ بلڈر کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہوگا، اس لیے کہ وہ مکانات جو خریدتا ہے، وہ مکانات بلڈنگ جو بناتا ہے، وہ اس کا کاروبار ہے، بیچنے کے لیے بناتا ہے۔ ورنہ ہم جیسے عام آدمی جو ہوتے ہیں ان کے مکانات یوں ہی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے زمین ہے، تو زمین پر بھی زکوٰۃ نہیں، چونکہ زمین پر شریعت نے عشر رکھی ہے۔ اس تو اب ہمیں پتہ چلا وہ ہماری زمینیں جو ہمیں وراثت کے طور پر ملی ہے، وہ ہماری زمینیں جو برسوں سے پڑی رہی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ چونکہ اب ہم نے کوئی زمین خریدی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو خریدنے کے تعلق سے بھی آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس چیز کو مستقل بیچنے کی نیت سے خریدا جائے تب جا کے وہ تجارت کے مال میں شمار ہوتا ہے۔ خریدتے وقت آپ کی یہ نیت تھی کہ اس چیز کو میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ میں اس کو بیچنے والا ہوں، تب جا کے وہ تجارت میں شمار ہوگی اور اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن ہم مکانات خریدتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، تو ہماری یہ مستقل نیت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بھی پھر بعد میں فائدہ ہوتا ہے اور ہم بیچ بھی دیتے ہیں تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن بیچنے سے جو ہمیں پیسے ملتے ہیں، کیش یا جو بھی، وہ چونکہ آپ کرنسی میں آ جاتا ہے تو اب دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، تو یہ مسئلہ اور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دکانیں ہیں تو دکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹریز ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ دکانوں میں جو مال ہم بیچ رہے ہیں اس مال پر زکوٰۃ ہے، فیکٹریز میں جو مال تیار ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ لہذا فیکٹریز کی بلڈنگیں ہیں، اس کی مشینری ہے، لوڈنگ کی گاڑیاں ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 4 ویلرز ہے، 2 ویلرز ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ضرورت کی چیزیں۔ ہاں، اگر کوئی 4 ویلر 2 ویلرز کا مستقل کوئی ڈیلر ہے، کاروبار ہے، تو یہ بات اور ہے۔ اسی طریقے سے مہنگے موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، تو ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب جس طریقے سے مکان ایک ہو یا زیادہ، اسی طریقے سے حاجت اور ضرورت کی چیزیں ایک ہو یا زیادہ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے دوسری چیزیں ہیں، اسی طریقے سے مکانات کرائے پر دیے ہیں، یہ بات بھی ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آٹو ہے اور وہ آپ نے رینٹ پر دیا ہے، کرائے پر دیا ہے، 4 ویلر ہے وہ بھی آپ کرائے پر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا آپ کا کاروبار ہے تو وہ بھی آپ کا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ٹینٹ ہاؤس ہے کسی کا، اسی طریقے سے وہ سامان برتن وغیرہ جو شادی بیاہ کے موقع پر کام میں آتے ہیں، تو ایسی چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔